ایک بھائی نے پوچھا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو سنا ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور اس پہلی نظر کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں آنکھیں نہیں جھپکنی چاہیے، کعبہ کے پاس آنکھ جھپک گئی تو بس پھر یہ پہلی نظر نہیں ہوگی، تو کیا حکم شرع ہے؟ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر مکے میں 7-8 دن کا قیام ہو اور ہم بار بار حرم میں جائیں تو کیا ہر دفعہ حرم میں جا کر جب کعبے کو دیکھیں گے تو پہلی نگاہ کہلائے گی؟ دیکھیں احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے تو انسان جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس میں ہر جگہ جب اس طرح قبولیت کا لفظ کہا جاتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعین ہی آپ کی مرضی کے مطابق پورا کر دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی متبادل آپ کو دے سکتا ہے، آلٹرنیٹ دوسری چیز دے دے گا، یا آپ کی دعا کو محفوظ رکھے گا اور میدان محشر میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حدیث کے اندر کوئی بات آئی ہوتی ہے کہ آپ یہاں دعا مانگے، ان الفاظ سے مانگے مقبول ہوگی، تو کہتے ہیں مقبول تو ہوئی نہیں، تو انہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن قبولیت کی صورتیں اصل میں اس شخص کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کعبے پہ پہلی نگاہ پلک جھپکنے وکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ فرسٹ ٹائم جب کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ جیسے نگاہ ڈالتے ہیں، چاہے 10 دفعہ پلک جھپک جائے، یہ پہلی نگاہ ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس لیے جب آپ مسجد حرم میں داخل ہوں، جب نگاہ پڑے آپ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی برکات سے نوازے گا۔ اس کی نظیر یوں ہم کہہ سکتے ہیں، خیر یہ قیاسی مسائل نہیں ہوتے، لیکن دلالت النص سے ہم یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اسی طرح اس پہ قیاس کر لیں یا اس دلالت النص سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلی نگاہ جب آپ داخل ہوں تو پہلی نگاہ دعا مقبول، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ دعا مانگا۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں قرآن ہونٹ نہیں ہلاتے، میں یوں، اور اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہونٹ نہیں ہلتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے آپ بھی تصحیح کر لیں کہ صرف ہونٹ ہلنا کافی نہیں ہے، بلکہ الفاظ کا نکلنا ضروری ہے، اور اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سنیں۔ تو بس اب جس کا پڑھنا فرض ہے، جیسے نماز میں ایک آیت کا پڑھنا فرض، اس میں اتنی آواز رکھنا فرض ہے کہ اپنے کان کم از کم سنیں۔ اسی طرح الحمد شریف کا اور سورت کا پڑھنا واجب، تو اس میں اتنی آواز بلند رکھنا واجب ہے کہ اپنے کان تک سنیں، اور جہاں کچھ پڑھنا مستحب یا سنت ہے اس میں اتنی آواز بلند رکھنا مستحب و سنت ہوگا کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ لہذا جہاں کچھ پڑھنا فرض تھا، اگر وہاں کان تک آواز نہ پہنچی تو ترک فرض لازم آیا، اور جہاں پر واجب تھا وہاں ترک واجب، جہاں سنت اور مستحب تھا پڑھنا وہاں اگر کان تک آواز نہ پہنچی تو سمجھ لیجئے کہ سنت اور مستحب ترک ہوئے اور فضیلت سے محروم ہو گئے۔ تو اب یہ بہت سارے ہمارے نمازی حضرات ایسے ہوتے ہیں، بس تکبیر لگائی اور ہونٹ بند ہے، تو ان کی نماز اس قول کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اس میں احتیاط کریں، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے مسجد کے ائمہ کا ہے۔ یہ بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، یہاں کی بات پکڑتے ہیں، وہاں کی بات پکڑتے ہیں، لمبے لمبے قصے سناتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھے نہیں آج تک میں نے دیکھا کسی ایک عالم نے، میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے عالم میرے سامنے نہیں ہے، مسجدوں کے امام نے اپنے مقتدیوں کو جمعے کی نماز میں وضو کرنا سکھایا ہو، غسل کے مسائل بیان کیے ہوں، نماز کے مسائل بیان کیے ہوں، نہیں ہوتا۔
تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. کم از کم ایک دفعہ میں تمام اگر کوئی ائمہ حضرات ہمیں سن رہے ہیں نہیں ہے تو مقتدی حضرات جا کے گزارش کریں کہ ایک دفعہ تو سنت کے مطابق طریقہ اور اس طرح نماز کے صحیح ادائیگی کا طریقہ بیان کر دیں تاکہ لوگ اغلاط سے محفوظ ہوں.